گرین لاک ڈاؤن بھی بے اثر، لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، آلودگی اور اسموگ کی تشویشناک صورتحال، فضائی آلودگی قابل قبول سطح سے 80% بڑھ گئی، باغوں کے شہر میں نظارے دھندلا گئے، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 778 ریکارڈ، ڈی ایچ اے 1319، امریکی کونسلیٹ میں 1009 ریکارڈ، عسکری ٹین 924، مراتب علی روڈ میں آلودگی کی شرح 866۔ بھارت سے تیز ہواؤں نے لاہور کی فضا زہریلی بنا دی، فصلوں کا زہریلا دھواں پاکستان میں داخل، امریکی خلائی ادارے ناسا نے تیز ہواؤں کا میپ جاری کر دیا، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں چبھن، فلو، زکام اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں، حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے، دروازے بند رکھنے کی ہدایت، پھیپھڑوں، سانس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کو کھلی فضا میں نہ جانے کا کہہ دیا۔ رائے ونڈ اجتماع دعا کے ساتھ اختتام پذیر، ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، رب سے گناہوں کی معافی کے طلبگار، امت مسلمہ کی وحدت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، پولیس کے سینکڑوں جوان تعینات، سی ٹی او نے مندوبین کے انخلاء سے قبل ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ سود کا ریٹ 9% تک ہونا چاہیے، بجلی گیس کی قیمتیں کم کر کے شرح سود 3% پر لائی جا سکتی ہے، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروباری افراد کا اعتماد بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا، سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا تقریب میں اظہار خیال۔ لاہور کا اسٹریٹ لائٹس نظام آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، نسکاری سے شہر کی تمام لائٹس کو فنکشنل کرنا کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، شہر میں مجموعی طور پر 2,94,000 اسٹریٹ لائٹس موجود، شہر کی 40% تک اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو گئیں۔ فروخ آباد بارہ دری روڈ پر سیوریج سے تالاب بن گیا، تاجروں کا کاروبار ٹھپ، واسطہ انتظامیہ کی نااہلی تاجروں کی مشکلات کا سبب بن گئی، 5 سال سے سیوریج کے ناقص نظام کے باعث سڑک خستہ حالی کا شکار، زبوحال روڈ کے باعث گاہک رک نہیں کرتے۔ پنجاب پولیس میں 2 ارب 13 کروڑ کی خریداری میں مالی بے ضابطگیاں، ایس پی ڈولفن نے موٹر بائیکس کے پرزے خریدنے پر 8 کروڑ سے زائد بڈ سیکیورٹی وصول نہیں کی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے گاڑیوں کی مرمت پر 6 کروڑ 58 لاکھ خرچ کیے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جیل اصلاحات پر اجلاس، چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم، جسٹس شمس محمود مرزا کی شرکت، جیل اصلاحات کے لیے 4 رکنی سب کمیٹی قائم، جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی، سائمہ خواجہ، خدیجہ شاہ اور احد چیمہ سب کمیٹی میں شامل۔ ایرانی نائب کونسل جنرل کی دربار بی بی پاک دامن پر حاضری، حسن نعیمی نے فاتحہ خوانی کی، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اطالوی سفیر کی ملاقات، چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش، پنجاب میں لائیو سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق، سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاح پروجیکٹس کو متاثر کن قرار دیا۔ وزیر صحت کا عمران نذیر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال سبزہ آزار کا دورہ، ڈینگی اور پولیو کے کاؤنٹرز کا جائزہ لیا، مریضوں سے مفت ادویات کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا، ڈینگی وارڈ میں داخل بچوں کے لواحقین سے علاج معالجے کا پوچھا، خواجہ عمران نذیر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے، لاہور میں اب تک 21 لاکھ سے زائد بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا چکا ہے۔ چیئرمین بی بی آئی ٹی محمد منتہا اشرف سے صدر لاہور چیمبر کی ملاقات، انڈسٹری اور صنعت کاروں کے مسائل پر بات چیت، صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ کمشنر لاہور کا صدر اور کینٹ تحصیلوں کا دورہ، زید بن مقصود نے ریکارڈ روم کا جائزہ لیا، ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سمیت دیگر امور پر بریفنگ، اے سی کینٹ اور صدر نے ریونیو اہداف پر بریف کیا، اے سی آر علیم احمد بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا گورنمنٹ کہنا 9 ہسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز اور سیکشنز میں انتظامی امور دیکھے، ڈسپنسری اور ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈی سی کے تحصیل نشتر زون کے مختلف مقامات کے دورے، اشیانہ چوک اور اٹاری سروبہ میں صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔
سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون کی بیٹی کی شادی، برکی روڈ پر شادی کی تقریب چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم شریک ہوئیں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس شاہد بلال حسن کی شرکت، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس شاہد وحید، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق شریک ہوئے، چیف جسٹس گلگت بلتستان سردار شمیم احمد خان، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس صداقت علی خان کی شرکت، اعظم نذیر تارڑ، ایاز صادق، محسن ورک، بابر وحید سمیت دیگر شخصیات بھی تقریب کا حصہ۔ سماجی کارکن شاہد قادر کی صاحبزادی پیا گھر سدھار گئیں، شادی کی تقریب میں خواجہ عمران نذیر، نجم مزاری، بابر محمود کی شرکت، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامی، نوید چودھری، میاں طاہر شریک ہوئے، ملک زمان نصیب، عمران اعجاز، راؤ منیر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اطالوی سفیر میریلینا کا لاہور عجائب گھر کا دورہ، ہندو جین مندر، اسلامی چائنا آرٹ گیلریز کا دورہ، ڈیپٹی ڈائریکٹر عاصم رضوان نے عجائب گھر کی اہمیت بارے آگاہی دی، سفیر نے کہا دورے کا مقصد پرامن سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ کے ای یونیورسٹی میں میڈیسن کانفرنس کا دوسرا روز، سابق وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا ڈینگی کی تشخیص اور علاج پر لیکچر، بولے ڈینگی کے 90% مریضوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، وی سی پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر آفتاب محسن، پروفیسر احسن نعمان نے شرکت کی۔ پولیس لائنز میں آئی ٹی کیپیسٹی بلڈنگ کورس ختم، 14 روزہ کورس مکمل کرنے والے افسران کا ٹیسٹ لیا گیا، سب انسپکٹر شکیلہ یونس کی آئی ٹی کورس میں پہلی پوزیشن، ایس پی ہیڈ کوارٹرز احمد زنیر چیمہ نے تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ زیتون گروپ کا نیو لاہور سٹی میں آٹو شو، 100 سے زائد موڈیفائڈ گاڑیوں اور بائکس کی نمائش رکھی گئی، 50 سے زائد بائکرز کی تقریب میں شرکت، آٹو شو میں زیتون گروپ کے کنٹری ہیڈ فرحان چیمہ، انس محمود، محمد علی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ بیکن ہاؤس ماڈل ٹاؤن گرلز کیمپس میں نیکسا 2.0 کی اختتامی تقریب، طلباء کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے ہوئے، بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈ سے نوازا گیا، پرنسپل شازیہ حسنات، سینئر کوآرڈینیٹر ثنا افتخار کی تقریب میں شرکت۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پی ایچ ایف ڈیولپمنٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ، منتخب کردہ 33 میں سے 29 کھلاڑیوں نے رپورٹ کیا، ہیڈ کوچ طاہر زمان اور دیگر کوچنگ سٹاف کی زیر نگرانی 2 سیشنز میں ٹریننگ ہوگی۔ کھیلتا پنجاب گیمز میں کبڈی ایونٹ کے مقابلے، گانجے سندھو کلب نے نشیمن کلب کو شکست دی، طیب کبڈی کلب نے اعجاز کبڈی کلب کو ہرایا، لیدر ماڈل اسکول کے اے پی ایس ماڈل ٹاؤن کے خلاف کامیابی۔ فیم سپورٹس چیلنج کپ میں 2 میچز کا فیصلہ، گلشن ڈاوی فٹ بال کلب نے منہالہ ایف سی کو یک طرفہ میچ میں 5 گول سے ہرا دیا، باد کلب نے النصر فٹ بال کلب کو 4-0 سے ہرایا۔ اور گلبرگ میں بھوت آ گئے، 9 ٹری ہوٹل میں ہیلوئن کی عکاسی، اسٹاف نے بھی ہیلوئن کا روپ دھارا، شہریوں نے تقریب کا لطف اٹھایا۔